بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مجھے پرافٹ آف اسلام کو لے کر کچھ بولنا تھا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ لونر کیلنڈر کے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جو پرافٹ آف اسلام کی برتھ کا دن ہے۔ تو مجھے ایک آئٹم اس میں ملا جو بہت ریلیونٹ ہے، اس لیے میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں آج کا ہندوستان ٹائمز، یعنی اپریل 1 کا ہندوستان ٹائمز۔ اس میں پیج 14 پر ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک انٹرویو۔ یہ ہے تسلیمہ نسرین کا انٹرویو۔ تسلیمہ نسرین آپ جانتے ہیں کہ ایک ناولسٹ ہے، ایک رائٹر ہے۔ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوئی، تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لجہ۔ مسلمانوں کو لگا کہ اس کتاب میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اسلام کے لیے ڈیروگیٹری ریمارک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو، اس کو جینے مت دو۔ تو وہ اپنے ہوم لینڈ یعنی بنگلہ دیش کو چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ ابھی بھی شاید وہ باہر ہی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ جائیں گی بنگلہ دیش تو لوگ ان کو مار ڈالیں گے، یعنی مسلمان۔ تو یہ جو انٹرویو چھپا ہے ہندوستان ٹائمز میں آج اپریل 1 کو، تو انہوں نے اپنے کو بریکٹ کیا سلمان رشدی سے کہ ان کا کیس بھی یہی تھا۔ انہوں نے ایک بک لکھی سیٹرک ورسز، تو مسلمانوں نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ سلمان رشدی کو مار ڈالو۔ دونوں کا کیس ایک ہے۔ تو اس میں مجھے ایک چیز بہت اسٹرائک کی کہ تسلیمہ نسرین کہتے ہیں رشدی کو کیس کو بتا کر کے کہ بوتھ آف اس آر ایتھیسٹ، بوتھ آف اس آر ایتھیسٹ۔ میں نے سوچا کہ یہ دونوں پیدا ہوئے مسلم فیملی میں، اور جیسا کہ رپورٹ میں آ چکا ہے بچپن میں دونوں پریکٹسنگ مسلم تھے، دونوں۔ اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بوتھ آف اس اور ایتھیسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹھیک یہ ہوگا کہنا کہ بوتھ آف اس ویئر مسلمس بٹ ناؤ وی آر ایتھیسٹ۔ بوتھ آف اس ویئر مسلمس، وی آر بورن ان مسلم فیملی بٹ ناؤ وی آر ایتھیسٹ۔ صحیح بات یہ ہے۔ تو اس کو لے کر کے میں سوچنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اپنے ارلی لائف میں وہ پریکٹسنگ مسلم رہتا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو یہ اس کی رسپانسبلٹی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام پر ہے، کیونکہ جو امپریشن ہے میڈیا کے تھرو وہ یہ ہے کہ اسلام میں فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے۔ اسلام میں
سوچنے کی آزادی کے ساتھ سوچنے کی آزادی نہیں ہے. فریڈم آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ہے بالکل بیس لیس بات. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین نے یا رشدی نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نہیں کہتا ہے صاحب، میرا ایسا ماننا نہیں ہے. لوگ یعنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ڈیروگیٹری ریمارک تھا، اس لیے ہمیں مار ڈالنا ہے، اس کو جینے نہیں دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرافٹ آف اسلام جو تھے ان کے خلاف سپر ڈیروگیٹری ریمارک دیا گیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بہت سے اسٹوری میں سے ایک میں آپ کو سناتا ہوں. پرافٹ آف اسلام کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر. آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ آف اسلام پیدا ہوئے 570 میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی 632 میں. وہ پرافٹ بنائے گئے 610 میں. تو 7 سینچری کا جو فرسٹ کوارٹر ہے وہ تھا آپ کا پرافٹ ہوڈ کا زمانہ. تو آپ نے اپنا مشن شروع کیا مکہ میں. اس وقت جو مکہ تھا یعنی 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر کا جو مکہ تھا تو وہاں پر آئیڈل ورشپ تھی. سارے لوگ مشرک تھے اور پرافٹ کا جو مشن تھا وہ تھا توحید، ونس آف گاڈ. تو وہ غصہ ہو گئے. تو ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پر ایک لیڈی، اس کا نام تھا ام جمیل. وہ پوئٹس تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھی اور بہت ہی پرسنالٹی والی تھی اور پوئٹس بھی تھی. تو اس نے پرافٹ کے خلاف کچھ لائن لکھی، وہی ڈیروگیٹری لائنس. تو آئی وہ، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ میں، آپ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھی ابو بکر تھے. تو آپ کے سامنے اس نے کہا، مذممن کہا اس نے، محمد کو تو نام ہی نہیں لیا اس نے. دیکھیے محمد کے معنی ہوتے ہیں پریز وردی. تو اس نے آپ کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کہ مذممن ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا. مذمم کہتے ہیں جس کو کنڈیم کیا جائے، کنڈمنیٹری. we reject him, he is a condemnatory. ہم اس کو انکار کرتے ہیں، یہ تو ایک ایسے آدمی کو کنڈم کیا جائے. یہ منہ پر کہا اس نے، نام بھی نہیں لیا. اب کنڈمنیٹری کہنا کسی کو منہ پر، اس سے بڑا ڈیروگیٹری ریمارک کیا ہو سکتا ہے. لیکن he simply smiled. تو آپ کے ساتھی تھے ابو بکر، انہوں نے کہا کہ آپ اسمائل کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایسا برا برا کہہ رہی. تو آپ نے کہا اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ہسٹری کو تھوڑی کنٹرول کر رہی ہے. میرا نام جو ہسٹری میں لکھا جائے گا وہ محمد ہوگا، اس کو کہنے دو. اور ویسے ہوا، آج ہسٹری میں آپ کا نام محمد لکھا ہوا ہے، مذمم نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی بھی ہسٹری کی بک آپ اٹھائیں اس میں آپ کا نام مذمم نہیں لکھے گا، کنڈمنیٹری نہیں لکھا ہوا ہوگا، محمد لکھا ہوگا. تو آپ نے ہنس دیے، آپ مسکرا دیے، آپ کہا کہ وہ کہنے دو، اس کہنے سے کیا ہوتا ہے. اس کا کہا ہوا ہسٹری نہیں بنے گا. اس کا جو بول ہے، اس کا بول جو ہسٹری نہیں بن جائے گا. اس طرح سے آپ نے اس کو اوائڈ کیا. اسی کو لے کر میں نے لکھا تھا ایک آرٹیکل، جب ڈنمارک کے کارٹون پر
ساری دنیا میں مسلمان ہنگامہ کر رہے تھے، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا کیپشن تھا اگنور کارٹونس، اسی کو لے کر لکھا تھا، اگنور کارٹونس۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جب پرافٹ نے یہ کہا اور یہ اس ام جمیل کے ساتھ ایسا آپ نے اسمائل کر کے ٹال دیا، تو دس واز ناٹ سمپلی اے moral behavior. This was not simply a moral behavior. Rather, it was demonstration of a universal principle, which was an important part of his mission. یہ پروفٹ آف اسلام کا مشن تھا۔ آپ ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھولنے کے لیے آئے تھے، ایک نیا چیپٹر۔ وہ چیپٹر کیا تھا؟ دیکھیے، والٹیر نے لکھا ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ساری ہیٹ اور فائٹنگ کی ہسٹری ہے، ہیٹ اور فائٹنگ کی ہسٹری ہے۔ لیکن والٹیر جو ہے وہ اس کا کوئی فارمولا نہیں دے سکا۔ پرافٹ اس لیے بھیجا خدا نے کہ وہ دنیا کو ایک آئیڈیالوجی آف پیس دیں اور ساتھ ساتھ میتھڈالوجی آف پیس بھی دیں۔ آئیڈیالوجی آف پیس یعنی پرنسپل، پیس کا پرنسپل، اور ساتھ ساتھ میتھڈالوجی آف پیس دیں۔ وہ کیسے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ دنیا میں جو پرابلم ہے، مثلا کسی نے مجھ کو ابیوز کیا، کسی نے میرے خلاف ڈیروگیٹری ریمارک دیا، کسی نے مجھے پتھر مار دیا، یہ سب پرابلم ہوتے ہیں۔ اور بھی اور بہت سے پرابلم، پولیٹیکل پرابلم، سوشل پرابلم، اکنامک پرابلم۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پوری ہسٹری میں کیا کرتے رہے، اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا خود انسان سے، جو انسان سامنے تھا۔ یہی انسان ہے جو میرے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے، یہ انسان ہے جو میرے خلاف ایک ڈیروگیٹری ریمارک دے رہا ہے، یہ انسان ہے جو میرے خلاف کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا، اس سے لڑنے لگے۔ جب انہوں نے سامنے کے انسان کو ریسپانسبل بتایا اس پرابلم کا، تو انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا، اس کو مارو، اسے ہیٹ کرو۔ پرافٹ آف اسلام نے یہ بتایا انسان کو، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھولا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ انسان کا معاملہ ہے، یہ گاڈ کا معاملہ ہے۔ دیٹ از ڈیو ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ ڈائریکٹلی۔ کتنا بڑا ریولیوشنری ایک میسج تھا۔ کیوں؟ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ Where there is test, there is freedom. Without freedom, there is no test. تو جب خدا نے بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے دنیا، تو خدا نے آپ کو فریڈم بھی دیا، ہر انسان کو فریڈم دیا ہے۔ یو کین ناٹ ابالش فریڈم۔ جو فریڈم خدا نے دی ہو تو آپ کیسے ابالش کریں گے؟ تو جس طرح سے روز پلانٹ پر پھول کے ساتھ کاٹا بھی ہے، تھارن بھی ہے، یو کین ناٹ ایلیمنیٹ دوز تھارنس بیکاز اٹس اے پارٹ آف نیچر۔ تو خدا نے ہی دیا ہے آزادی۔ اچھا، جب آدمی کو دی جائے گی فریڈم تو کیا ہوگا؟ اس کو چوائس رہے گا۔ فریڈم مینس چوائس۔ تو کبھی وہ پراپر یوز کرے گا، کبھی مس یوز کرے گا، یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ آپ اس کے چوائس کو کیسے چھین لیں گے؟ آپ اس کے چوائس کو چھین نہیں سکتے۔
تو لوگ اس کو، لوگوں کے ساتھ پوری ہسٹری میں کیا ہوا کہ جو ان کے سامنے جو چیلنج آیا، جو ان کے سامنے پرابلم آیا، کس نے جو ان کے ساتھ برا کیا، اس کو اسی انسان سے جوڑ کر کے لگے لڑنے اس سے. دے وانٹیڈ ٹو ایلیمنیٹ دیٹ پرسن، اور سمجھا کہ اس کو مار کر کے پرابلم بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ تو ختم نہیں ہوا. تو پرابلم یعنی پروفٹ آف اسلام نے بتایا کہ ہاؤ ٹو مینیج دا پرابلم. پیپل ویئر انگیج ٹو ایلیمنیٹ دا پرابلمس. ناؤ پروفٹ آف اسلام ٹولڈ them that is wrong, you are wrong, you have to manage the problem. کیونکہ پرابلم کو ختم کیسے کریں گے آپ جب خدا ہی نے روز کے برانچ پر تھارن اگا دیا ہے؟ تو آپ کیسے اس کو مٹائیں گے؟ تو خدا نے جب فریڈم دیا تو فریڈم کو وہ مس یوز کرے گا، اس کا وہ اپنا چوائس ہے وہ. تو یو ہیو ٹو نو، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ rather than seeking to eliminate that problem. یہ کتنا بڑا یہ انٹروڈیوس کیا آپ نے ایک نیا پرنسپل ہسٹری میں، اور پوری زندگی سے آپ نے ڈیمونسٹریشن دیا اس کا، پوری زندگی سے. میں آپ کو چند ایک ریفرنسز بتاؤں گا آپ کو. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفٹ آف اسلام جو آئے تو انہوں نے صرف آئیڈیالوجی آف پیس نہیں دی، بلکہ میتھڈالوجی آف پیس بھی دی. وہ یہ تھی کہ تم پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے، تم نگیٹو ایونٹس کو ختم نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی. وین یو فیس سم نیگیٹو ایکسپیرئنس you have to try to respond positively. This is the only solution. No other solution is available. No other solution is available. آپ کیسے انسان کی آزادی چھینیں گے؟ It is beyond your capacity to abolish freedom. It is beyond your capacity. ابھی مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں ہر جگہ، انسان سے آزادی چھیننا چاہتے ہیں کہ بم مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ لوٹ گئے ہیں وہاں، پری محمد پیریڈ کے لوٹ گئے ہیں وہ. یعنی پوسٹ محمد پیریڈ میں پیدا ہوئے، جبکہ رسول اللہ نے ایک میتھڈالوجی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ فریڈم کو تو ابالش نہیں کر سکتے، لیکن وہ پری محمد پیریڈ میں چلے گئے ہیں اور بم مار کر، گولی مار کر چاہتے ہیں کہ انسان سے اس کا فریڈم چھین لیں. وہ چھین نہیں پا رہے ہیں 200 برس سے، اور خود ہی سفر کر رہے ہیں. تو خیر دیکھیے کہ میں آپ کو چند ریفرنسز دوں گا یہاں پر. سب سے پہلے پرافٹ کو جب 610 AD میں جب آپ کو پرافٹ بنایا گیا تو سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ مکہ کے پاس ایک راک ہوتی تھی، ROC کے راک، اس کا نام تھا صفا. اس راک کو لوگ یوز کرتے تھے ایز اے اسٹیج. وہاں کھڑے ہو کر کے وہ ایڈریس کرتے تھے لوگوں کو. تو آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ یہاں آؤ، مجھے کوئی میسج دینا ہے. تو بہت سے لوگ آ گئے، کیونکہ وہاں پر ایک کسٹم تھا. یہ اس کسٹم کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر آ گئے لوگ. باپ صفا پر کھڑے ہوئے، وہ جو راک تھی صفا کے نام سے، اس پہ کھڑے ہوئے آپ، اور لوگوں کو انہوں نے میسج دیا. وہ میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتحیون کما تستيقظون وانہا لجنۃ ابدا وللنار ابدا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو زندہ ہو، یہ مطلب جو کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ختم بھی نہیں ہو جاؤ گے، یہ بھی سمجھ لو.
مرنے کے بعد کیا ہے؟ دوسرا فیز ہے لائف کا، جہاں ڈے آف ججمنٹ ہے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں ہیل ہے، جہاں پیراڈائز ہے، خدا کو فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، کیونکہ اگر تم نے پریپیئر نہیں کیا، اگر پریپیئر کیا تم نے تو تم کو پیراڈائز ملے گی، نہیں پریپیئر کیا تو ہیل پہ جاؤ گے. یہ میسج دیا آپ نے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ کا انکل، ان کا نام تھا ابو لہب، یعنی پرافٹ کے انکل ابو لہب. وہ سینئر، یعنی ان لوگوں میں سینئر تھے، میں سمجھتا ہوں سینئر موسٹ جو وہاں اکٹھا ہوئے تھے. تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم اما جماعتنا الا لہذا. یعنی وہ رسول اللہ جو تھے ان کے، وہ تھے یعنی بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یہ انکل تھے آپ کے. ان کہا کہ تبا لک سائر الیوم اما جماعتنا الا لہذا، تمہارا برا ہو سارے دن، سارے دن تمہارا برا ہو. کیا تم نے یہی بات سنانے کے لیے ہم کو انوائٹ کیا تھا؟ لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. یعنی سمپلی اس کو سن لیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے. غصہ نہیں ہوئے، کوئی اس کو برا بلا نہیں کہا. اور آگے دیکھیے، اس وقت جو مکہ تھا، یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، تو وہاں پر جو اس سے پہلے جو پرافٹ ہوئے تھے ابراہم، ان کا بنایا ہوا ایک مسجد تھی. پرافٹ ابراہم نے ایک مسجد بنائی تھی وہاں پر پہلے، ابھی بھی تھی، اسی کو ہم کعبہ کہتے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ ایک مسجد ہے. تو اس مسجد کو بنایا تھا ابراہیم نے، یعنی ونس آف گاڈ کے کانسیپٹ کو لے کر کے، یعنی ایک گاڈ کی ورشپ کے لیے. اب بات کو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کا وہ آیا کنٹرول کئی جنریشن کے بعد، تو انہوں نے وہاں لالا کے بت رکھ دیے. 360 بت وہاں رکھ دیے، آئیڈلس. اب آپ کیا کر، آپ جو ہے یہ نہیں کہ وہاں غصہ ہو کر کے لگے ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے چلانے کہ کیسے تم لوگ خراب لوگ ہو، ابراہیم بنایا تھا اس کو ایک خدا کے لیے اور تم نے 360 بت رکھ دیے ہیں، کیسے برے تم لوگ ہو. اب لڑتے ہیں اسی پر، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ کعبہ جیسے یعنی ہولی پلیس میں جو بنا ہی گیا تھا ونس آف گاڈ کے کانسیپٹ پر، ایک خدا کی ورشپ کے لیے، اس میں رکھ دیتے ہیں وہ 360 آرڈرس. تو آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، غصہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، نکالو اس کو اور توڑتے اس کو. آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا. کچھ بھی، کوئی ریئیکشن نہیں، چپ چاپ وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے اور کوئی ریئیکشن نہیں. میں نے وہاں بھی آپ کی نماز ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کوئی کسی نمازی کو چلو مندر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہے گا ہے مندر میں کیسے نماز پڑھیں گے ہم؟ یعنی ایک بت جہاں ہے وہاں بھی نماز نہیں پڑھیں گے. وہاں 360 بت تھے تب بھی نماز پڑھتے تھے وہاں. آپ غور کیجیے، یعنی پرافٹ نے ایک ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں ڈیلی اپ ٹو 30 ایئرس جہاں 360 آئیڈل تھے. آج تو ایک آئیڈل ہوتا ہے مندر میں، وہاں بھی نہیں نماز پڑھیں گے. تو کیا آپ نے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے بہت ہی یعنی آپ امپیشنٹلی آبزرو کیا، امپیشنٹلی ہی آبزرو دا سچویشن impatiently. He assessed the situation impatiently. Then he discovered a great formula. That formula was ignore the problem, avail the opportunities.
سپر فارمولا کہ مطلب بتوں کو اگنور کرو، لیکن بتوں کی وجہ سے وہاں ایک آڈینس ڈیلی آتا ہے. 360 آئیڈل جو تھے تو اس کے جو ماننے والے تھے، پوجنے والے تھے، وہ آتے تھے وہاں پر ان کا درشن کرنے کے لیے، کہ درشن سے ان کو بلیسنگ ملتی ہے. تو اس طرح سے ڈیلی وہاں ایک آڈینس ہو جاتا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ بتوں کو اگنور کیا، آڈینس کو اویل کیا. He ignored the presence of idols and he availed that audience. تو وہاں جاتے تھے آپ اور ان کو ایڈریس کرتے تھے، قرآن کا کوئی پارٹ پڑھ کر سناتے تھے ان کو. یعنی عربک لینگویج تھی ان کی، تو ان کی لینگویج بھی عربک اور قرآن کی لینگویج بھی عربک. تو وہ ان کو پڑھ کے سناتے تھے تو خوب سنتے تھے. دیکھیے، جب آپ کے اور سننے والے کے بیچ میں نارمل یعنی کنڈیشن ہو، نارملسی ہو، تو وہ سنے گا. اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں، جا کے بتوں کو توڑیں، تو نارملسی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی سنے گا نہیں آپ کی بات. تو اس کو اگنور کر کے آپ نے نارملسی کریٹ کی. He was able to normalize the situation by ignoring that problem. This was the wisdom of the Prophet of Islam. تو یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میتھڈالوجی دی آپ نے کہ جب دنیا میں فریڈم ہے، دنیا میں فریڈم کی وجہ سے لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، تو ہاؤ ٹو مینیج دس پرابلم، اس کا میں ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اویل اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹی. اب اس کا بہت فائدہ ہوا. بہت ہی جتنے وہاں کے دیکھیے، جتنے جو تھے، وہ جتنے سنسیئر لوگ تھے وہاں. دیکھیے کیا تھا، مکہ میں کئی لوگ تھے جو سیکر تھے. سیکر، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی سیکر ہے، اندر سے سیکر ہے. تو مکہ میں بہت زیادہ لوگ نیچر پہ ہوتے تھے اس زمانے میں، سمپل لائف تھی، تو بہت سے لوگ سیکر تھے. تو وہ سبھی لوگ آ کر وہی اسمبلی کی جگہ وہی تھی، وہی سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے. تو کئی لوگ جو کہ نیچر پر تھے، جو سیکر تھے، وہ سنتے تھے آپ کی بات، اور وہ سارے لوگ جو سنسیئر تھے، سیکر تھے، وہ سب آپ کے ساتھی بن گئے، سب کے سب. یہ تھا پروفیٹک وژڈم، یہ تھا پروفیٹک میتھڈ، یہ تھا ہاؤ ٹو مینیج دا پرابلم کا میریکل. پھر آپ دیکھیے وہاں پر کوئی لیڈر تھے جیسے ابو جہل، ابو لہب، کچھ اور لیڈر تھے وہاں کے. وہ لوگ آپ کے بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گئے، وہ آپ کو اپوز کرنے لگے اور لوگوں کو بھی بہکایا. تو غرض ہے کہ مکے کا جو ماحول تھا وہ آپ کے اگینسٹ میں ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ میں کوئی اور جگہ ڈھونڈوں. آپ طائف گئے. طائف ایک ٹاؤن تھا. آپ نے سمجھا کہ شاید یہاں پر لوگ جو ہیں کچھ وہ ڈفرینٹ ہوں یہاں کے لوگ. تو ان لوگوں نے تو اور بھی زیادہ، یعنی وہ لوگ اور بھی زیادہ نگیٹو نکلے، یہاں تک انہیں پتھر مار کر آپ کو بھگا دیا. اب جب باہر آئے آپ، اس وقت آپ کا اینجل آیا آپ کے پاس، خدا کے بھیجا ہوا. اینجل نے کہا کہ آئی ایم اینجل آف ماؤنٹینس. ماؤنٹین کا میں ملک الجبال ہوں. ماؤنٹین پر میرا کنٹرول ہے، پہاڑوں پر میرا کنٹرول ہے. تو اگر آپ کہیں تو یہ جو طائف ہے، ادھر بھی ماؤنٹین، ادھر ہی ماؤنٹین، اس کے دونوں طرف ماؤنٹین تھے.
تو میں دونوں کو ملا دوں ایسے ہی. اس کے اندر طائف کے لوگ کرپل ہو کر رہ جائیں. I have power to cripple all those people who are living in Taif. I am angel of mountain. پرافٹ نے کہا کہ نہیں نہیں. کیوں؟ آپ نے کہا کہ مجھے یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اگلی جنریشن ہوگی وہ جنریشن سمجھے گی بات کو, وہ میرا ساتھ دے گی, وہ میرے دین کو پکڑے گی, وہ ونس آف گاڈ کو مانے گی. اب دیکھیں کہ پرافٹ جو تھا وہ اگلی جنریشن تک اپنے ہوپ کو ایکسٹینڈ کیے ہوئے تھا. And he was able to extend his hopes up to the next generation. یہ ہے مینیج کرنا پرابلم کو. اور پھر اس کا رزلٹ نکلا کہ سارے طائف جو تھے سب کے سب آپ کے ساتھی بن گئے بات کو. تو پھر آپ کو پھر مکہ لوٹنا پڑا. آپ کو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے. تو خیر آپ نے پھر یہ سوچا کہ مجھے لڑنا تو ہے نہیں مجھے. تو آپ نے کیا کیا کہ مائگریٹ کر گئے. He migrated from Mecca to Medina and settled over there. یعنی کیا ہوتا ہے پلیس یعنی آپ نے اپنے اس کو ورک پلیس کو بدل دیا. یعنی ورک پلیس آپ کا مکہ تھا پہلے, اور جب وہاں پر لوگ انیمی بن گئے, کہا کہ ہم کو مار ڈالیں گے, آپ نے کیا کیا اپنے ورک پلیس کو بدل دیا, مکہ سے مدینہ چلے گئے. یہ ہے مینیج کرنا. Here he managed the problem by changing a workplace. یہ بھی ایک آپ نے بتایا دنیا کو ایک طریقہ کہ ورک پلیس کو بدل دو. اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, آج کل کیا ہوتا ہے, کوئی لیڈر ایسی سچویشن میں جب کہیں سے چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہاں ایگزائل گورنمنٹ بناتا ہے. وہاں پر یہ جنرل پریکٹس. تو آپ نے ایگزائل گورنمنٹ نہیں بنائی وہاں پر. کم سے کم یہ کرتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے اس کے خلاف وہ اسپیچز دیتا ہے کہ برے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. آپ نے ایک شبد بھی نہیں بولے ان کے خلاف, ایک شبد نہیں. آپ سارے بک پڑھیے, کسی بک میں ایک شبد نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ نے جب وہاں آئے مدینہ تو کوئی ایک شبد ہی بولے ہوں آپ, نہ پرائیویٹ میں نہ پبلک میں. کیوں؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے, بہت بڑی یہ فارمولا ہے یہ. کیوں؟ جب آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اپنے خلاف بول رہے ہوتے ہیں آپ. بیکاز when you speak against someone else, you are inculcating a negative thought in your mind. یعنی وہ تو کہیں ہے, مکہ والے تو مکہ میں ہیں, لیکن مدینے میں اگر آپ بولیں گے مکہ والوں کے خلاف تو چاہے مکہ والے نہ سنیں, لیکن آپ کے دل نے سنا اور آپ کے دل میں ایک نیگیٹو آئٹم آ گیا. تو پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ ایک سنگل نیگیٹو آئٹم کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دل میں جگہ پائے. He never allowed a single negative item to enter in his heart. So he was completely a positive person. He was completely a positive mind. اس طریقے سے ہوئے. اگر وہ وہاں کی شکایتیں کرتے کہ مکہ والے خراب ہیں تو آپ اپنی پازیٹیوٹی کو کھو دیتے. یہ ہے
یہ ہے پیسفل لیونگ کا فارمولا. پیسفل لیونگ کا فارمولا. پھر آپ دیکھیے وہاں پر ایٹ دا ٹائم مدینہ واز اے ملٹی ریلیجس سوسائٹی. مسلم اینڈ جو اینڈ مشرک, سو اٹ واز اے ملٹی ریلیجس سوسائٹی. اب کیا کیا انہوں نے, رسول اللہ نے, آپ نے یہ کیا کہ ایک ڈکلیریشن آپ نے ایشو کیا. اس کا نام تھا صحیفۃ المدینہ, مدینہ ڈکلیریشن. اس میں آپ نے یہ لکھا کہ للیہود دینہم وللمسلمین دینہم. مسلم کے لیے مسلم کا دین, فار مسلمس دیئر ریلیجن, فار جوز دیئر ریلیجن. So by this way he was able to manage that difference. یعنی مدینہ جو ہے اس وقت ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی. اب وہاں بھی تھا کہ کیا کیا جائے, اب لڑے جھگڑے لوگ آپس میں, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. In other words, his formula was follow one and respect all. Thus he was able to manage that multi-religious society. یسوع کو میں نے کہا کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پیس 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 پیس, نہیں, آپ نے ایک میتھڈالوجی دی پیس کی. ہاؤ ٹو لیو وتھ پیس, ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس. پیس پیس کرنے سے کبھی پیس اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے. You have to evolve a methodology, otherwise there is no peace. تو اس ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں آپ نے یہ فارمولا وہاں پر اپلائی کیا کہ فار یو یور ریلیجن, فار می مائن, فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. اس طریقے سے دیکھیے پوری زندگی آپ کی اس طرح کی ایگزام مثال ہے. جیسے ان لوگوں نے آپ کو اٹیک کیا, بہت بڑا آرمی بنا کر کے مدینے میں, مکہ سے آئے مدینے میں اٹیک کیا. تو جب پتہ چلا آپ کو کہ وہاں سے وہ آ رہے ہیں, تو آپ نے ایک ٹرینچ کھود دی, ٹرینچ مدینہ کے باہر. تو واٹ واز دس ٹرینچ؟ اٹ واز اے بفر زون. ہی کریٹڈ اے بفر زون. تو وہ جب آئے وہاں پر, تو جب دیکھا کہ ٹرینچ کھودی ہوئی ہے, تو ادھر رک گئے. وہ کوئی زمانے میں ہیلی کاپٹر تو ہوتا نہیں تھا. رات دن کھدائی کر کے انہوں نے ایک وہ ٹرینچ کھود دی, کیونکہ ایک ہی طرف سے پینیٹریٹ کر سکتے تھے وہ مدینے میں. ادھر تو جنگل تھا, بہت بڑا ماؤنٹین تھا. تو بائی ڈگنگ اے ٹرینچ ہی واز ایبل ٹو کریٹ اے بفر زون. اب دیکھ کیسی عجیب ٹیکنیک ہے یہ. تو لڑائی ہوئی نہیں, 15 دن تک لوگ پڑے رہے, اس کے بعد بھاگ گئے. یہ ہے میتھڈالوجی آف پیس. تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پیس کے ساتھ رہو, بلکہ ایک میتھڈالوجی دی آپ نے دنیا کو. وہ میتھڈالوجی بیس کرتی تھی اس پر کہ لڑائی نہ کرو بلکہ مینیج کرو. جو پرابلم آتا ہے اسے ہیٹ مت کرو. ہیٹ کرو گے تو تمہارے دل میں نگیٹیوٹی آ جائے گی, تو پھر مینیج کرنا کیسے کر سکو گے مینیج؟ تو پرابلم سے لڑو نہ, پرابلم کو مینیج کرو. انسان سے ہیٹ نہ کرو, لیکن انسان کو قرآن میں ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. It means that every human being is potentially your friend. So turn this potential into actual. Make friends out of enemies. یہ آپ نے کیا. تو ہر سچویشن کی ایگزامپل آپ کے یہاں ہے. ہر سچویشن میں کس طرح آپ نے مینیج کیا, مینیج کر کے پیس کو مینٹین کیا. یہ ہے فارمولا جو پرافٹ آف اسلام نے دیا پوری انسان کے لیے, پوری ہسٹری کے لیے, سارے مینکائنڈ کے لیے. تو فارمولا یہی تھا کہ نگیٹو سچویشن جو ہے اس میں نگیٹو ریئیکشن تمہارا کرو گے تو بات بگڑے گی.
So you have to respond positively even in negative situations. You have to manage the problems rather than try to eliminate the problems. یہ تھا فارمولا جو پرافٹ آف اسلام نے دنیا کو دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. What is shukr and how can shukr be inculcated within us? دیکھیے شکر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگ منہ سے بولتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شکر ہے لیکن یہ لپ سروس ہے, بڑا شکر نہیں ہے. شکر کے لیے دیکھیے ایک بات یاد کروں کہ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ خدا کی بھی اکنالج نہیں کرے گا. شکر کرنا کیا ہے؟ اکنالج کرنا. جتنا بڑا آپ کو جتنی بڑی آپ کو بلیسنگ ہے اتنی ہی بڑا آپ کو اکنالج کرنا چاہیے. بلیسنگ تو بہت بڑی ہو, آپ کہیں الحمدللہ, تو یہ کیا ہوا؟ تو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل بیس اپنے اندر بنانی پڑے گی, تب بڑا شکر نکلے گا. بغیر انٹلیکچوئل بیس بنائے ہوئے صرف الحمدللہ یاد کر لیں آپ, تو اس سے شکر بڑا نہیں نکل سکتا. وہ انٹلیکچوئل بیس کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ یہ سوچیں کہ خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے, خدا نے جو بنایا دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم جو کہا جاتا ہے, وہ کتنا بڑا ہے. سورج سے لے کر سمندر تک بلین چیزیں جو ہیں مجھ کو سپورٹ کر رہی ہیں, تب میں زمین پہ چلتا ہوں, تب میں کوئی کام کرتا ہوں. تو جتنا زیادہ آپ لائف سپورٹ سسٹم کی گہرائی میں جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے اندر خدا کے بارے میں پیدا ہوگا شکر کی اسپرٹ. تب جو آپ کہیں گے آپ الحمدللہ, تو وہ بہت بڑا الحمدللہ ہوگا, وہ بہت بڑا ہوگا. تو اسی طرح سے انسان کے بارے میں بھی, جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کے بارے میں کہ آپ سوچیں کہ آپ جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں تو وہ سویلائزیشن سپورٹ ہے جس سے آپ کر پا رہے ہیں. جیسے ایک پیپر ہے, یہ پیپر ہم نے $1 $2 میں خرید لیا, حالانکہ یہ $1 بلین کا ہے. یہ $1 بھی نہیں مل سکتا یہ, کیونکہ انسان نے بہت ہزاروں سال سے اسٹرگل کیا ہے. تب پیپر بنا, تب انک بنی, تب ٹیکنالوجی بنی, تب پرنٹنگ پریس بنا, تب کمیونیکیشن بنا. میں نے لائبریری میں جو پہلے زمانے کی بک ہوتی تھیں جو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, ہاتھ سے بنتا تھا پیپر, تو اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسا کہ یہ پیپر ہے. یہ پیپر کو بننے کے لیے ہزاروں سال لگے. ہر چیز. تو انسان کا جو وہ ہے, جو مجموعی جو انسان کی کوشش ہے اسی کو کہتے ہیں سویلائزیشن. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سویلائزیشن سپورٹ آپ کو ملی ہوئی ہے, تب آپ کے پاس گھر ہے, تب آپ کے پاس کار ہے, تب آپ سفر کرتے ہیں, تب آپ کا ریڈیو ہے, تب آپ کا موبائل ہے, تب آپ کے پاس یہ کپڑا, ہر چیز. تو جب آپ سوچیں کہ اتنے سارے انسان ہزاروں سال سے محنت کرتے رہے تب مجھے یہ سب چیزیں ملی ہیں, تو خدا کا جو قائم کیا ہوا نیچرل سپورٹ سسٹم ہے اس کو آپ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنے خدا کا شکر آپ کے اندر آئے گا. اور انسان کا جو بنایا ہوا
سویلائزیشن سپورٹ سسٹم ہے. اس کو جتنا آپ سوچیں گے اتنا انسان کے بارے میں شکر پیدا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سپر عبادت آپ کریں جو کہ شکر کہا گیا ہے، شکر تو بہت بڑی عبادت ہے، تو آپ کو اپنے اندر اس کے لیے انٹلیکچوئل بیس بنانی پڑے گی. انٹلیکچوئل پریپیئرڈنس بنانا، انٹلیکچولی اپنے کو پریپیئر کرنا پڑے گا آپ کو، تب جا کر کے وہ شکر نکلے گا آپ کے منہ سے. This question is from Idris. Today is Prophet's birthday. What is the appropriate way to observe this day? بھائی دیکھیے، جنرلی کیا ہوتا ہے آج کے دن کہ پروفٹ کا چرچا کرتے ہیں لوگ، اس میں نعتیں پڑھتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، اور سرور کائنات، فخر موجودات اور سارے عالم کا یعنی نظام کا رسول اللہ چلا رہے ہیں. اب اس کو کہہ کے اب پرائڈ لیتے ہیں، پرائڈ. تو یہ سب میں دیکھ بالکل بیس لیس ہے، ایک دم ہی بیس لیس. کوئی قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اس پر کوئی ریوارڈ ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں. چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کو بتایا گیا قرآن میں اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ماڈل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم کمپیئر کریں اپنے آج کی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی سے. یہ سب سے بڑا کام ہے. مطلب اس کو میں کہوں گا کہ آج کا دن ہے انٹراسپیکشن کا دن ہے، آج کا دن ہے ری اسسمنٹ کا دن ہے، آج کا دن ہے ری ایگزامینیشن کا دن ہے کہ واٹ واز رانگ ود اس. کیوں ایسا ہے کہ رسول اللہ کے اصولوں کو پکڑ کر کے اور لوگ جو تھے پہلے انہیں کامیابی ملی، اور آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ نعتیں پڑھ کر کے اور رسول اللہ کے یعنی فضائل بیان کر کے اور قصے، کہانیاں، بیس لیس کہانیاں بیان کر کے خوش ہوں، یہ سب بالکل بیکار ہے. آپ بیٹھیے ری اسیس کرنے کے لیے، اور یہ اسسمنٹ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے رسول اللہ کی زندگی سے کہ کیا زندگی ان کی تھی، کیا زندگی ہماری ہے. جیسے آج میں نے بتایا آپ کو کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ نگیٹو سچویشن یا نگیٹو ایکسپیرئنس آپ کو ہوا تو آپ نے پازیٹیو رسپانس دیا. آج ہم کیا الٹا کر رہے ہیں، ہم الٹا کر رہے ہیں. ہر نگیٹو ایکسپیرئنس کا نگیٹو رسپانس ہے. آپ پوری ہماری اس زمانے کی یعنی میں سمجھتا ہوں کم سے کم 200 سال کی جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی، وہ کیا ہے، سب جو ہے نگیٹو ریئیکشن، بس اور کچھ بھی نہیں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس بات کو ہم یعنی مانیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ وی ویئر رانگ، وی ویئر رانگ، وی آر ناٹ فالوورس آف محمد. یہ ہم کہہ سکیں آج کے دن. تب میں سمجھتا ہوں کہ بار بول بنایا، ورنہ ماں سے پرائڈ کا وہ پرائڈ لیں اس سے اور خوش ہوں نعتیں پڑھ کر کے، اور آپ کے بیس لیس کہانیاں بنا رکھی ہیں لوگوں نے بہت ساری، اس میں ہم اس کو خوش ہوں اس کو پڑھ کر کے. اور لوگ اسپیچز دیتے ہیں، فائری اسپیچز، سب بالکل بیکار کام ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن مسلمان یہ کریں تو وہی صحیح ہوگا، بار ویلیبل، کہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ماڈل تھے، اسوہ تھے، کہ ہم کہاں غلطی کر رکھی ہم نے، اور اس کا کریکشن، اپنے کو ٹھیک کرنا، یہی ہے صحیح طور پر بار ویلیبل. Maulana, many people believe that on the day of judgment, prophets of different time will intercede for their ummat and save them from the hellfire. How far is this true? یہ بالکل
بیس لیس بات ہے یہ، بیس لیس میں کہوں کہ بالکل جھوٹی بات ہے یہ، یعنی کوئی سرپرائز کا نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں ہے. یعنی آپ جو دیکھیے کہ اتنی بڑی بات لوگوں نے گڑھ رکھی ہے اور اس کو اس پیچھے بتاتے ہیں، حالانکہ ویری فرسٹ چیپٹر آف دا قرآن از اگینسٹ دس کائنڈ آف نوشن. مالک یوم الدین، خدا اکیلا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ. پہلے چیپٹر میں، پہلے چیپٹر جو ہے الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، پہلے ہی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے. یہ سب جو بنا رکھے لوگوں نے یہ سب تو بیس لیس عقیدے ہیں. اور کسی کو بھی کسی بھی پرافٹ کو یہ حق نہیں کہ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو جائے تو کہ چلو جو ہمارے ساتھ جس کو چاہے اندر کرے جس کو باہر کرے. یہ سب بالکل خدا کو غصہ دلانا ہے، خدا کو غصہ دلانا ہے. جیسے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ کو کر لیا ہے، کو خدا کو ڈی تھرون کر کے قبضہ کر لیا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کچھ نہیں، سب بالکل سارے پرافٹ جو تھے سمپلی وہ گائیڈ تھے، بس گائیڈ اور کچھ نہیں. کوئی پاور ان کو خدا نے نہیں دیا تھا، پاور صرف خدا کے پاس ہے. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن سارا امر خدا کے ہاتھ میں ہوگا، کس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ سب بالکل چھوٹی باتیں ہیں. کوئی بھی اتنا پاورفل نہیں کہ کو کر کے خدا کے تھرون پر قبضہ کر لے، ایسا کبھی پاسبل نہیں. Can you throw more light on the spiritual dimension of the Prophet's life? ہاں، یہ اچھا کوشچن ہے. اصل میں اسپریچولیٹی کا جو ڈیفینیشن ہے وہی ایک نہیں ہے. جب تک آپ اسپریچولیٹی کو ڈیفائن نہ کر لیں اس کوشچن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں there are two definitions of spirituality. ایک یہ ہے کہ وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹیسی یا وج، وہ چیز مل جائے آدمی کو، یعنی سرمستی، وج، ایکسٹیسی. ایک اسپریچولیٹی کا یہ ہے. یہ اسلامک اسپریچولیٹی نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی اسپریچولیٹی یہ تھی. رسول اللہ کی جو اسپریچولیٹی تھی دیٹ از بیسڈ آن مائنڈ، انٹلیکچوئل اسپریچولیٹی تھی، وہ انٹلیکچوئل اسپریچولیٹی. تو اس کا جو ایک ہی، میں اس کو جہاں تک میں سمجھا ہے، اس کا ایک ہی فارمولا تھا، وہ تھا ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا. بس کوئی بھی چیز جو آپ کے کنسنٹریشن میں رکاوٹ ڈالے. کنسنٹریشن کس بات کا؟ یعنی ٹروتھ کا، خدا کا، پیراڈائز کا، اسی میں سوچ میں لگا رہے آدمی. کوئی بھی جو اسے ڈسٹریکٹ کرے تو وہی اسپریچولیٹی وہاں بنک ہوتی ہے. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں رسول اللہ کی اسپریچولیٹی کا معاملہ وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اسپریچولیٹی کا بھنڈار ہے، اپنے آپ بھنڈار اس سینس میں کہ بے پناہ سولس بھری ہوئی ہے اس کے اندر، سولس. اور وہ اس کو انفولڈ کرنا ہے آپ کو. بس بتاؤں کہ پوری لائف آپ کی جو ہے وہ انفولڈنگ پروسیس میں چلنا چاہیے وداؤٹ اینی سلائٹسٹ ڈسٹریکشن. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ جس اس میں رہتے تھے، یعنی آج کل لحاظ سے روم کہنا تو غلط ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ہٹ ہوتا تھا، ہٹ.
تو وہاں حضرت عمر گئے تو آپ دیکھا کہ انہوں نے کہ آپ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، اب پورے اس میں صرف دو چیز ہے، ایک ہے کھجور کی چٹائی اور دوسرا یہ کھجور ہی کا بنا ہوا ایک تکیہ. کھجور میں وہ ہوتا ہے ریشہ، کھجور کے فائبرس کو لپیٹ کر کے وہ تھا پلو آپ کا، اور اس کا وہ جو تھا چٹائی. بس دو ہی چیز، کوئی تیسری آئٹم نہیں وہاں پر. تو حضرت عمر ان کو دیکھ کے رونے لگے کہ جو کتنے لوگ ہیں ٹھاٹ سے رہتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ، اور خدا کا پرافٹ جو ہے اس طریقے سے ہے. اس وقت آپ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی دوسری چیز یعنی بیئر نیڈ کے سوا وہ ڈسٹریکشن ہے، جو میری بالکل ہی ضروری نیڈ ہے بس وہاں تک مجھے رہنا چاہیے. اس سے آگے میں گیا تو ڈسٹریکشن بن جائے گا، وہ کسی اور کی دھیان چلا جائے کسی اور کی طرف. تو دھیان میرا جو ہے رہنا چاہیے لگا ہوا اندر کا جو بھنڈار ہے اسپریچولیٹی کا، اس کو انفولڈ کرنے میں، سوچنا، اور جو یونیورس آف فیکٹ ہے اس سے ڈسکور کرنا چیزوں کو، ریئلائز کرنا چیزوں کو، یہ ہے. تو کوئی چھوٹا سا بھی ایسا اپنی زندگی میں چیز نہیں کرتے تھے جس سے ڈسٹریکشن ہو آپ کے اندر، اسپریچولیٹی کے جو پروسیس ہے وہ بھنگ ہو جائے. جیسے میں نے آج جو کہا وہ بھی یہی ہے کہ ہر موقع جہاں آپ ہیٹ کرتے آپ نے ہیٹ نہیں کیا، جہاں آپ فائٹ کرتے فائٹ نہیں کیا آپ نے، جہاں آپ لڑ جاتے وہاں آپ لڑ نہیں کیا، لڑے نہیں آپ، اوائڈ کیا. تو کیوں؟ دیٹ واز ڈسٹریکشن. جہاں آپ الجھے، جہاں آپ غصہ ہوئے، جہاں آپ ہیٹ کرنے لگے، جہاں آپ کے اندر ریونج آ گیا، جہاں آپ نے لڑائی شروع کر دی، تو بس آپ ہٹ گئے اپنے اس راستے سے جہاں کے اسپریچول پروسیس جو ہے وہ نان اسٹاپ چلانا ہے آپ کو. اسپریچول ڈیولپمنٹ کا پروسیس چلانا ہے نان اسٹاپ. وہ کیا چیز ہے؟ انفولڈنگ، یعنی خدا کا جو اندر جو نور ہے، خدا کا جو گیان ہے، خدا کی جو معرفت ہے، اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے نزدیک وہی اسپریچولیٹی تھی. تو وہ ہے پوٹینشیل طور پر، پوٹینشیل، اس کو ہمیں ایکچوئل بنانا ہے. ایکچوئل بنانے کیا ہے کہ نان اسٹاپ اس کی انفولڈنگ ہوتی رہے. کب ہوگی؟ جب ہم ہر قسم کے نگیٹو اسپیچ، نگیٹو تھاٹ، نگیٹو ایکشن سے اپنے کو جوڑیں گے. کسی اور چیز کو ہم اگر کنسرن بنائیں اپنا، کسی بھی چیز کو اپنا کنسرن بنائیں تو بس ڈسٹریکشن آ گیا وہ. تو رسول اللہ کے بارے میں پڑھ کر کے آپ دیکھیے ان کی زندگی، کسی بھی دوسری چیز کو ادر دین گاڈ، ادر دین پیراڈائز، ادر دین ٹروتھ، آپ نے اس کو اپنا کنسرن نہیں بنایا. ایک ہی کنسرن آپ کا تھا، وہی خدا، پیراڈائز، بس. تو اس وجہ سے اسپریچولیٹی آگے بڑھتی رہی. میں سمجھتا ہوں اسپریچولیٹی کو ایکوائر کرنا نہیں ہے، انفولڈ کرنا ہے. جہاں تک میں نے سمجھا ہے رسول اللہ کی کہ اسپریچول ایسی چیز نہیں کہ اس کو ہم ایکوائر کریں باہر سے، اس کو انفولڈ کرنا ہے. انفولڈنگ پروسیس کو نان اسٹاپ چلاتے رہنا، سچ پوچھے تو یہی ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ. اسی کا ایک اور پارٹ ہے دیٹ جو آپ نے کوالٹیز بتائی ہیں پروفٹ کی، کیا ان کی بچپن سے تھیں یا جب وہ پروفٹ بن گئے تو ان کو خدا نے انٹروین کر کے he was made spiritual, or what is it? Why was he made a prophet? Why was he chosen as a prophet? دیکھیے آج رسول اللہ نے خود ہی کہا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، ڈارکنس آ جاتا ہے. تو اس معنی کہ آپ
ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کو آپ نے بالکل خدا نے بالکل پیوریفائی کر کے پیدا کیا ہو، ایسا نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں، یعنی خدا سے وہ کہتا ہوں خدا مجھے فارگیو کر دے 70 ٹائم. آپ کی ایک دعا ہے کہ خدایا میں جس کو بھی گالی کا لفظ میں ہے، جس کو میں نے گالی دی ہو، جس کو میں نے مارا ہو، جس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، تو ان سب کے لیے میری طرف سے تو وہ دعائے خیر لکھ دے. جس معنی کہ رسول اللہ بھی ایک انسان تھے، وہ سارے تھاٹ آپ کے اندر بھی تھے جو دوسروں میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے کو انٹینشنلی بچایا ان چار چیزوں سے، انٹینشنلی بچایا. تو آپ سیلف کنٹرول، آپ کے اندر یعنی سیلف کنٹرول بیہیویئر جو تھا پار ایکسلنس تھا. وہ ہر وقت اپنے کو کنٹرول میں رکھتے تھے. وہ بھی یہ بات ہے. یہ سمجھنا، کچھ مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، صرف جھوٹی باتیں ہیں. جیسے ہمارا سایہ وہ رسول اللہ کا سایہ ہوتا تھا، ہم کو غصہ آتا تھا رسول اللہ کو غصہ آتا تھا، نیگیٹو تھاٹ رسول اللہ کے اندر بھی آتے تھے، لیکن اپنے کو ہر وقت وہ کنٹرول میں رکھتے تھے. اصل چیز یہ ہے. اس کے بہت سارے، میں آپ کو اگر چاہیں گے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کی زندگی کے انسٹینسز کس طریقے سے کیا ہوا. Well, it's like a last part or the question that how come this dimension of the prophet has not been brought out by most authors? نہیں دیکھیے کتابوں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس وہاں وہ کیپشن یہ نہیں ہوتا کہ اسپریچولیٹی یہ وہاں تھا نہیں. اب وہاں پہ دوسرا رہے گا، زہد و تقویٰ اور ورع وغیرہ دوسرے الفاظ رہیں گے، شبد دوسرے رہیں گے، لیکن اسپریچولیٹی کا ورڈ وہاں یوز نہیں ہوتا تھا. مطلب جو کو آج کہتے ہیں اسپریچولیٹی کے لیے روحانیت، تو روحانیت کے ورڈ عربک میں ہوتا نہیں تھا. یہ تو اب یوز ہونا شروع ہوا ہے، ایران سے آیا ہے یہ. تو اسپریچولیٹی کا ورڈ وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ موجود ہے، وہ سب کچھ ہے اس میں جس کو ہم آج کہتے ہیں اسپریچولیٹی. جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے 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 بارے میں کوئی ریونج نہیں لیا کسی سے لیا. دیٹ از اسپریچولیٹی. یہ ایسے وہ رسول اللہ نے کہا اپنے سے کہ مجھ سے میرے ساتھیوں کی برائی مت بیان کرو، کیونکہ میرے دل میں ان کے خلاف یعنی نیگیٹو تھاٹ آ جائے گا. یہ بھی وہی چیز ہے، اپنی اسپریچولیٹی کو بچانا. ایسی آپ تھاؤزینڈ چیزیں پا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اسپریچولیٹی کا ورڈ لکھا ہوا نہیں ہوگا، اور ایسنس وہی ہوگا. Do you think there is a link between poverty and spirituality? Because most of the Sufis have emphasized upon this point, that poverty and spirituality is کیا پاورٹی؟ and spirituality. Is there any evidence in Prophet's life? As you already mentioned, that he had nothing in his life. پاورٹی کا ورڈ میں نہیں یوز کروں گا، سمپلسٹی کی ورڈ یوز کروں گا میں. کہ اپنے آپ کو سمپل لائف پر رکھنا، چاہے سب کچھ ہو آپ پاس تب بھی. پاورٹی کا تو نگیٹو ورڈ ہے وہ. سمپلسٹی ڈائریکٹ طور پہ جڑی ہوئی ہے اسپریچولیٹی سے، ڈائریکٹ طور پر. سمپلسٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ طور پہ جڑی ہوئی ہے اس سے، اسپریچولیٹی سے. تو جب تک آپ کو یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو نیڈ پر آپ آ جائیں، بیسک نیڈ پہ جب تک نہ آ جائیں. اب دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ بھی اسپریچولیٹی تو ہے. یہ وہاں پہ لکھا نہیں رہے گا اسپریچولیٹی، لیکن اسپریچولیٹی کا سپر فارمولا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ بیت یسکنہ وخادم یخدمہ وجلف الخبز والماء فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا.
سپر فارمولا ہے یہ اسپریچولیٹی کا، لیکن وہاں لکھا نہیں رہے گا اسپریچولیٹی. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک گھر ہو جس میں رہ سکے، یعنی کہ چھوٹا سا گھر، سمپل سا، جس آدمی کے پاس ایک گھر ہو جس میں رہ سکے، بس رہنے کے قابل گھر، وداؤٹ اینی کمفرٹ، وداؤٹ اینی لگژری، رہنے کے قابل، جس کو اردو میں کہتے ہیں سر چھپانے کی جگہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، اور ایک سرونٹ ہو جس سے وہ کچھ کام کروا سکے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک گلاس پانی، تو گویا کہ اس کو ساری دنیا مل گئی. یہ ہے کنٹینٹمنٹ. وداؤٹ کنٹینٹمنٹ دیر از نو اسپریچولیٹی ایٹ آل. آپ کو اپنے آپ کو کنٹینٹمنٹ پر لانا پڑے گا. پاورٹی اور یہ سب irrelevant شبد ہے. پاورٹی ہو تب بھی ایک آدمی جلے گا حسد میں کہ دیکھو ان کے پاس بہت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اپنے کو پیچھے ہٹانا پڑے گا. بالکل سمپل لائف، بالکل سادہ کھانا، بالکل سادہ بیڈ، بالکل سادہ گھر، اسی میں اپنے کو اسی میں وہ کرنا پڑے گا، یعنی کنٹینٹمنٹ ہونا پڑے گا اسی پر. ایسا نہیں کہ بھائی کیا کریں کچھ ہے نہیں، اسی پر خوش ہونا پڑے گا آپ کو، اسی پر راضی ہونا پڑے گا آپ کو. تب اسپریچولیٹی کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، مطلب انفولڈنگ شروع ہوتی ہے اس کی. نیچر میں جو بھری ہوئی ہے اسپریچولیٹی، اس کی انفولڈنگ جب شروع ہوگی، جب آپ ہر چیز سے اپنے آپ کو، یعنی اپنے کنسرن ہٹا لیں ہر چیز سے. کنسرن لوگوں کا بکھرا ہوا ہے کنسرن. اب دیکھیے میرے ساتھ ایک صاحب، ایک مولانا صاحب تھے، باقاعدہ مدرسے کے پڑھے ہوئے. تو ہم ایک سفر میں ہم دونوں تھے ساتھ. اکثر وہ ان کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہو جاتا تھا. اکثر ہم گئے تھے کہیں، کئی دیشوں میں گئے تھے، تو کسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، تو کسی نے اس کو اسپانسر کیا تھا، تو گئے تھے. تو بہرحال وہ میرے تو ہیلپر کے طور پہ گئے تھے وہ. تو کیا ہوتا، اب ہوٹل میں ہم ہیں، ہم تیار ہو گئے. اب تیار کیا، ہمیں تو تیار کیا کر اٹھے روانہ ہو کے چلنے کی. اب کیا، اب ویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی، چلیے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو بھائی، وہ اس کے دیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرائی کلیننگ کے لیے، وہ کپڑا بھی نہیں آیا ہے، اور جب ابھی پریس نہیں ہوا ہے. اسی کپڑے کا چکر رہتا تھا ان کا، دھویا نہیں گیا ہے، پریس نہیں ہوا ہے، اور اسی ہمیشہ لیٹ ہوتے تھے. تو ان کو اسپریچولیٹی کہاں سے آئے گی ان کے اندر؟ تمہارے بیچ روانہ کر دیا ان کو، واپس کر دیا. آپ دیکھ، ہمارے ساتھ آپ کا نہیں چل سکتا. حالا فراق بینی و بینک، ہمیں کچھ بھی نہیں، اٹھے چلے گئے، جو ہے وہی کھا لیا. تو یہ سب ہے ڈسٹریکشن. لوگ جو ہے اپنا کنسرن لگائے ہوئے کہیں لگائے ہوئے ہیں. ہر وقت ڈسٹریکشن جیتا ہے انسان آج کا. آئی ڈونٹ نو اینی ایکسیپشن. سب کا حال یہی، کوئی ڈسٹریکشن، اننیسیسری برڈن لیے ہوئے اپنے مائنڈ پر. اننیسیسری برڈن. میں تو کوئی برڈن نہیں لیتا. میں کہا کرتا ہوں، فریدہ سے میں نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیٹس کوئسٹ ہوں. میرے سے اسٹیٹس کوئی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. جو ہے وہی ٹھیک ہے. تو کیا ہے اسٹیٹس کوئسٹ میں کیوں بن گیا؟ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانے کے لیے. اور کیوں بچانا ہے ڈسٹریکشن سے؟ کیونکہ اسپریچولیٹی اس کو انفولڈ ہونا چاہیے. پروسیس آف انفولڈنگ نان اسٹاپ چلنا چاہیے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو یعنی دنیا کے سب سے بڑا اسٹیٹس کوئسٹ بنا لیا. اسٹیٹس کوئسٹ جو ہے وہی ٹھیک ہے. تو ایک شعر ہے کسی کا کہ
جس کو ہو جانب العزیز اسی گلی میں جائے کیوں. بلکہ اس کا ایک لائن ہے, جس کو ہو جانب العزیز اسی گلی میں جائے کیوں. مطلب ہے کہ جس کو اور چیزوں سے لگاؤ ہے تو اس کو اسپریچولیٹی کی بات کیوں کرے وہ. پھر آپ کا کنسرن اگر بکھرا ہوا ہے, آپ کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہے, اگر آپ کا کنٹینمنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ اسپریچولیٹی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے. اسی کو کہا تھا کبیر نے, کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لو آٹا ہاتھ, جو گھر جا رہے آپ نہ چلے ہمارے ساتھ. تو اسپریچولیٹی جو ہے وہ سیکریفائس مانگتی ہے. وہ سیکریفائس کس بات کی؟ انفولڈنگ پروسیس جو ہے نان اسٹاپ چلتا رہے, اس کی سیکریفائس. سیکریفائس کیا ہے؟ ہر دوسرے کنسرن کو بند ختم کرنا, کوئی دوسرا کنسرن نہ رہے میرا, اور بس اس کے بعد اسپریچولیٹی تو اپنے آپ جسے ابلی پڑ رہی ہے, اپنے آپ ابل رہی ہے, اپنے آپ ابل پڑ رہی ہے. وہ جو قرآن میں ہے کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار, کہ خدا نے یہاں پر ایک نور رکھ دیا ہے. سورہ نور میں پڑھ لیجیے آپ اس کو, روشنی, لائٹ, ایک لائٹ بھری ہوئی ہے, بالکل لائٹ بھری ہوئی ہے, بالکل نکلنے کے لیے وہ بالکل بےتاب ہے. تو اس میں مثال دی گئی کہ اگر وہ بہت زبردست قسم کا انفلیمیبل آئٹم ہے تو دور سے یہاں جیسا یہاں رہے گی بھڑک جائے گا. یہاں تکاد زیتها یضیء ولم تمسسه نار, ابھی آگ دور ہی رہے گی اور بھڑک اٹھے گا وہ. یہ ہے اسپریچولیٹی. خدا نے بھر دیا یہاں پر. اسپریچولیٹی کا بھنڈار ہے آپ کے اندر, لیکن اس کو انفولڈ ہونا ہے. پوٹینشیل سینس میں ہے وہ. اب انفولڈ ہونے کا آپ کا کام ہے کہ انفولڈ کریں یا نہ کریں, وہ تو اپنے آپ بھرا ہوا ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا, ایکسٹیسی کی بات نہیں کرتا. وہ تو ایک فالس اسپریچولیٹی ہے. ایکسٹیسی جو ہے وہ تو فالس اسپریچولیٹی ہے, میں اس کو نہیں مانتا. لیکن سچی اسپریچولیٹی جو ہے وہ تو اندر ایک بھنڈار ہے, اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے, بشرطے کہ آپ رکاوٹ نہ ڈالیں. اس کو آپ کوئی بھی سورہ نور میں پڑھ لیجیے آپ, تکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار, آگ نہ چھوئے اور بھڑک اٹھے. وہ اتنا زیادہ اس کے اندر وہ ہے, اتنا زیادہ وہ انفلیمیبل ہے وہ. اور کیا صاحب؟ سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اندر صبر کا مادہ کیسے پیدا کرے گا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے آسان ہے صبر کا مادہ پیدا کریں. اس سے زیادہ آسان کوئی چیز ہی نہیں. اگنور کیجیے بس, یہ جو بھڑکتے ہیں اس کو اگنور کیجیے, بس صبر ہی صبر ہے. سب سے آسان چیز ہے صبر. کیونکہ دیکھیے کیا ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو پرابلم یہاں پیدا ہو وہ یہی سے ختم ہو سکتا ہو, اس سے زیادہ آسان کیا ہے؟ بھئی یہی تو میں بھڑکتا ہوں, یہی تو امپیشنٹ ہوتا ہوں میں, تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ڈیفیوز کر دیجیے اس کو, اس میں آپ اتنا کین نہ ہو جائیے. ہم تو ڈیلی کرتے ہیں صبر, ڈیلی مجھے صبح شام بہت ہی بڑی بڑی باتیں آتی ہیں اور میں اس کو صبر کر لیتا ہوں. ایک کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے ملنے کے لیے ہم سے, تو میں آپ بتاتا ہوں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے, بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے یہ جو پیپر ہے نا, یہ پیپر تھا, کون سا پیپر؟ ایک صاحب مجھ سے کل ملنے کے لیے آئے, تو بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی ان سے, شاید 20-25 سال کے بعد. تو میرا عادت ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائیے, کوئی بات بتائیے, کچھ آپ کچھ بتائیے کوئی. ایسے میں کہہ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ بہت لمبی عمر خدا نے دی ہے آپ کو, آپ نے پارٹیشن سے پہلے بھی انڈیا دیکھا ہے اور آج کا انڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک لمبا انڈیا آپ دیکھا ہے آپ نے. تو انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے اس ملک میں. یہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
اس ملک میں, اس دیش میں مسلمانوں کے فیوچر کیا ہے. کل کا جو ہندوستان ٹائمس ہے یعنی 31 مارچ کا, اس کے فرنٹ پیج پر ایک رپورٹ چھپی ہے انڈین مسلمس کے بارے میں کل. تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو آرگنائز سیکٹر میں ڈسکریمنیشن ہوا, ان کے ساتھ ان کو جاب نہیں ملے. اب وہ سیلف امپلائمنٹ کے سیکٹر میں انہوں نے جاب لینا شروع کر دیا, اور ہندوؤں سے بہت کم فرق رہ گیا ان میں, مسلمانوں میں. آج ہی کے پرچے میں جو یہ جو ٹائمس آف انڈیا میں وہ تھا, ڈیلی ٹائم جو آتا ہے, ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے, ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے, اور مسلمان لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کہا, بہت بڑے اس کا چیئرمین ہے وہ, آج دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ, وہ بہت بڑا کوئی آفیسر ہے, چیئرمین ہے کیا ہے. تو مسلمان اس میں گھس رہے ہیں. تو وہ میں نے ان کو دے دیا پرچہ. جب انہوں نے کوشچن کیا کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے انڈیا میں, تو میں نے کہا بھائی یہ تو آج ہی ایک آئٹم آیا, دیکھ لیجیے اس کو آپ. اب کسی سے انہوں نے کیا کہا, کسی سے کیا کہا انہوں نے, ارے بھائی مجھ سے ملنے گیا تو بھیا پیپر تھما دیا, پکڑا دیا. ہاں, مجھ سے ملنے گیا, پیپر پکڑا دیا. اب کسی سے وہ کہیں گے تو میرے بارے میں سمجھے گا کہ ملے گا ایک آدمی, اور ملے نہیں وہ, اب پیپر پکڑا دیا, اس کو پڑھ لیجیے اس کو. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اب مجھ کو ظاہر ہے کہ تھکا لگے گا, اب میں غصہ ہوں, ان کو خط لکھوں, ان کو ٹیلی فون کروں, کچھ بھی اسی وقت آیا, اس وقت ختم, انسٹنٹلی میں نے ختم کر دیا اس کو. حالانکہ مجھے یقین ہے کہ وہ جائیں گے, وہ ایک ایسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے جو میرے خلاف ہے, وہ پارٹی, اور ضرور جا کر کہیں گے ادھر ادھر, اور سینکڑوں ہزاروں آدمی بات پہنچے گی. ارے بھائی وہ تو اپنے کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں, ان کو تو ملنا ہی مشکل ہے, ان کا تو بلڈوزر پلے ہوئے ہیں, وہاں کو وہ پولیس وہ لگا ہوا ہے, سیکورٹی لگی ہوئی ہے, بڑی مشکل سے میں پہنچا ان کے پاس. تب بھی کیا ہوا کہ صاحب وہ پیپر پکڑا دیا انہوں نے. آپ کو پتہ نہیں کہ میرے خیال کتنا کیمپین چلتا ہے. یہ بات پھیلے گی, بہت دور تک پھیلے گی, ہزاروں لوگ تک پہنچے گی یہ خبر کہ بہت ہی یعنی خراب آدمی ہے. کیونکہ میں ایک سیکنڈ بھی میں نے اس کا اثر نہیں لیا, اسی وقت میں نے ختم کر دیا, مائنڈ سے نکال دیا. یہی صبر ہے یہ. تو آپ مینیج کیجیے, یعنی شاک لگے گا یہاں تو وہیں شاک جہاں لگ رہا ہے وہیں پہ مینیج کر لیجیے. ورنہ اس پر ہمارے بھائی صاحب تھے, اتنی بات پہ تو اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے وہ, کیسے کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, یہ ہے وہ ہے, جھوٹ کہہ دیا میرے خلاف. میں کچھ بھی نہیں. تو صبر نام ہے اس بات کا کہ آپ چیزوں کو, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹیک اٹ ایزی, یہی صبر ہے. ٹیک اٹ ایزی کی پالیسی لے لیجیے, بس یہی صبر ہے. سب سے آسان فارمولہ ہے ٹیک اٹ ایزی. میں نے دیکھا ایک صاحب کو ایک بار سفر میں کہ وہ انسولین کے انجیکشن لگاتے تھے ڈیلی 2 بار, صبح شام صبح شام. اب میں چونکہ ایسا کیا نہیں, میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے انجیکشن لگاؤں خود اپنے ہاتھ سے, تو کوئی بڑا ایک آکورڈ سا لگا کہ خود ہی انجیکشن لگا رہے بار بار. اور بھائی بہت ہی کمفرٹیبلی لگا رہے تھے وہ. بہت, میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ پریشانی ہوتی, تو نہیں کہا کہ ٹیک اٹ ایزی. تو ٹیک اٹ ایزی کا نام ہے صبر. کچھ بھی مشکل نہیں ہے صبر کرنا, بلکہ سب سے آسان کام دنیا میں یہی ہے کہ آدمی صبر کر لے, کیونکہ ہر دوسرا آپشن جو ہے اس میں کچھ اور پرابلم بڑھے گا. لیسر ایول ہے, دوسرا تو گریٹر ایول ہے. اتنے سوچ لیجیے کہ صبر کو چھوڑ کر جو آپشن لوں گا میں وہ تو گریٹر ایول ہوگا, تو لیسر ایول پر راضی ہو جاؤ. What is the role of Satan in making us deviate from the path of spirituality? کیا کہا, What is the role of Satan in deviating us? What is the role of Satan in deviating us from the path of spirituality? ہاں دیکھیے, سارا تو سیٹن ہی کا معاملہ ہے, وہی تو ہٹاتا ہے ہم کو. لیکن قرآن میں ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, جب ٹچ کرتا ہے ان کو شیطان
تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست یہ ورس ہے. اس چونکنے کی اسپرٹ کی جاگ رہی ہو آپ کی کہ ٹچ کرے کوئی تو آپ پتہ چل جائے آپ کو. یہ ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا سن ہو جاتا ہے تو آپ ٹچ کرے کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے دیکھے ایسے لوگ, اب اتنا حصہ سن ہو گیا, ٹچ کرتے رہیے آپ, کچھ نہیں ہوگا ان کو. تو اپنا اتنا سینسٹیو ہو سیٹن کے بارے میں کہ ٹچ کرے اب جلدی سے آپ پتہ چل جائے آپ کو, تو آپ کی اسپریچولی بھنگ نہیں ہوگی, آپ کا پروسیس رکے گا نہیں. اسپریچولیٹی کا پروسیس جو ہے روکتا ہے شیطان, لیکن جب شیطان آتا ہے تو وہ ٹچ کرتا ہے آپ کو, ٹچ کرتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے. اس وقت آپ جاگ جائیے. اور سب سے اچھا فارمولہ کیا ہے, جو میرا اپنا ڈیلی کا جو میرا ایکسپیرئنس ہے, کہ میں کہتا ہوں اس وقت جب مجھے لگتا ہے کہ شیطان نے مجھے ٹچ کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. آپ یقین کیجیے کہ ود ان سیکنڈ شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, وہ بھاگ جاتا ہے. تو سب سے بڑا جو آدمی وہ کر رہا ہے, ایک بات میں عرض کروں آپ کو کہ جب آدم کو خدا نے بنایا اور سجدہ نہیں کیا شیطان نے, تو شیطان نے کہا کہ خدا کو ایک چیلنج دیا. خدا کو چیلنج دیا اس نے, یہ جو آدم تم نے بنایا ہے اس کی ساری جنریشن کو میں بہکا دوں گا. لا تلکن ذریتہم الا قلیلا, تھوڑے لوگ بچے گے صرف. تو آج جو آدمی شیطان کو چیلنج کرتا ہے, اس سے زیادہ محبوب خدا کے لیے کوئی نہیں. کیونکہ شیطان نے خدا کو چیلنج کیا ہے کہ یہ جو آدم جو ہے, یہ جو جنریشن جو ہے, اتنا بہکاؤں گا, میں اتنا بہکاؤں گا کہ تھوڑے سے لوگ بچیں گے تیری طرف, سب میری طرف آ جائیں گے. تیری طرف جانے والے تھوڑے سے بچیں گے, سب میری طرف آ جائیں گے. اب ایک انسان کے پاس خود شیطان آتا ہے اور اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ شیطان آ گیا اور کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. تو میں کہتا ہوں خدا سارے انجل کے بھیج دے گا اس انسان کو بچاؤ, کیونکہ مجھے چیلنج جو دیا ہے شیطان نے, تو وہاں یہ مجھے میرے لیے کھڑا ہوا یہ آدمی. یہ تو خدا کا اپنا کنسرن ہے کہ آپ کو شیطان کا وکٹم بننے سے بچائے. اب ذرا سوچیے, ایک طرف خدا ہے, ایک طرف شیطان ہے. اس نے کہا کہ تیرے انسانوں کو میں سب کو کھینچ لے جاؤں گا, تیرے پاس کوئی نہیں رہے گا. آپ غور کیجیے کہ ایک انسان کو ہم اٹیک کیا شیطان نے, وہ کہتا خدا مجھے بچا, شیطان آ گیا. تو میں تو کہتا ہوں خدا اپنے تھرون سے اٹھ کر کے دوڑ کے آپ کے پاس آ جائے گا. میں ایک قصہ بتاؤں آپ کو. دلی میں ہوتے تھے حسن نظامی. حسن نظامی ایک بزرگ آدمی تھے. تو جو یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے, تو حیدرآباد کا جو نواب تھا وہ ان کا کچھ معتقد تھا. تو اس زمانے میں یہ لوگ چلا کرتے تھے, اسپیشل ان کا سیلون ہو, اسپیشل گاڑی ہوا کرتی تھی راجاؤں کی. تو اپنے اسپیشل ٹرین سے وہ آئے دلی وائسرا سے ملنے کے لیے, نواب حیدرآباد. تو دہلی کے اسٹیشن میں جب گاڑی کھڑی ہوئی ان کی, تو بہت سے لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو, بہت سے لوگ نواب حیدرآباد کو. حسن نظامی بھی گئے تھے. تو ایسی ہمارے طریقے سے کپڑا وپڑا تھا ان کا. تو آفیسر جو وہاں تھے, گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آفیسر جو اس کو آئے تھے وہاں پر, ان کو پیچھے کھڑا کر دیا حسن نظامی کو, ایک دم پیچھے. کیوں لگی ہوئی تھی ان کے بوگی کی طرف, ان کے سیلون کی طرف, تو اس میں سب سے پیچھے کھڑا کر دیا ان کو. اب جب سیلون کا دروازہ کھلا اور نواب حیدرآباد باہر آئے, تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اسے دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ حسن نظامی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو نواب حیدرآباد خود دوڑ کر وہاں گیا
حضرت نظامی کے پاس. افسروں نے جس کو پیچھے کھڑا کر دیا تھا، نواب حیدرآباد نے اس کو آگے کر دیا. میں کہتا ہوں کہ جو انسان اس انسان کو شیطان چیلنج کرے، اس کو اٹیک کرے اور خدا کے اس سے نکال کر کے اپنی طرف لے جانا چاہے، اور پھر وہ انسان پکارے کہ خدایا میں وکٹم بن رہا ہوں شیطان کا، مجھے مدد کر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمپل بات ہوگی؟ اگر نواب حیدرآباد دوڑ کر چلا گیا حضرت نظامی کے پاس تو اس سے بلین ٹائم زیادہ خدا آپ کے پاس آئے گا، اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ خدا کنسرن ہے. یہ کوئی پکارے تو خدا کو، کوئی حضرت نظامی بن کر کھڑا تو ہو پلیٹ فارم پر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپرچولیٹی پر اٹیک کرتا ہی ہے شیطان. یہ اس کا کام ہے کہ انفولڈ نہ ہونے دے وہ. لیکن سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ہیلپ ضرور ملے گی ہمیں شیطان کے مقابلے میں، لیکن کب ملے گی؟ جب ہم دل سے خدا کو پکاریں، دل سے خدا کو پکاریں. تو میں کہوں گا کہ نواب حیدرآباد جس طریقے سے دوڑا، پیچھے جا کر ان کو لے آیا آگے خود جا کر کے، اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ خدا کنسرن ہے. لیکن آپ پکاریے تو خدا کو سچے دل سے. تو اپنی اسپرچولیٹی کا جو بھنڈار ہے انسان کے اندر، اس کو انفولڈ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن اس کو کرنے کی عقل چاہیے، وزڈم چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے. بھیڑ بکریوں کے پاس نہ وہ تو بھنڈار ہے، نہ بھیڑ بکری اس کو انفولڈ کر سکتے ہیں. اسپرچولیٹی کا بھنڈار بھیڑ بکریوں کے پاس نہیں ہے، اسے وہ انفولڈ بھی نہیں کر سکتے. لیکن انسان جو ہے جس کے پاس ہے، وہ اگر اپنی عقل کو بھیڑ بکری کی طرح بنا لے تو وہ کبھی انفولڈ ہونے سے رہ جائے گا، ویسے جیے گا، ویسے مرے گا وہ. تو میں تو اپنے ایکسپیرینس یہی سمجھاؤں. یہ شیطان جو ہے اس کے کوئی الگ سے فزیکل ایگزسٹینس ہے یا وہ ہر انسان کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے وہ بھی ایک کریچر ہے جیسے ہم ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اس کا کوئی ڈپینڈنٹ ہستی نہیں ہے، وہ اس کا باقاعدہ ہے، وہ جیسے ہم ہیں. اب دکھائی نہیں دیتا وہ الگ بات ہے، دکھائی وہ اینجل بھی نہیں دکھائی دیتے، جیسے اینجل ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے. سیٹن ہے وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہے، وہ اس کا ایگزسٹنس ہے اس کا. This question is from Idris. He writes that after Adam was created, angels were ordained to prostrate. However, in Islam, prostrating is only for God. Please guide us why. دیکھیے وہ پراسٹریشن نہیں تھا، وہ سجدہ نہیں تھا، وہ صرف جھکنا تھا. وہ بس وہ جھکنا تھا، سجدہ نہیں تھا. زمین پہ سر رکھنا یہ صرف خدا کے لیے ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. یہ سجدہ کے دونوں معنی آتے ہیں عربی زبان میں، جھکنے کے معنی بھی آتے ہیں اور اس کے بھی آتے ہیں، سجدہ زمین میں سر رکھنا بھی آتے ہیں. وہاں جو مراد ہے وہ صرف جھکنا ہے. جھکنے کا معنی یہ ہے کہ ایز اے ٹوکن آف کوآپریشن، یعنی فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ تم کو ہر حال میں انسان سے کوآپریٹ کرنا ہے. تو ایز اے ٹوکن آف کوآپریشن تھا وہ، کہ جو بھی کرے، وہ گھر جلا ہوا ہے تو جلانے دو اس کو، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہواؤں کا نظام اور سورج کا نظام، ہر چیز خدا، یہ جو نظام خدا کا ہے وہ سب فرشتے چلا رہے ہیں، اینجل. اگر فرشتے کوآپریٹ نہ کرے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو فرشتوں کو کوآپریشن چاہیے آپ کو. تو فرشتوں سے خدا نے کہا کہ تم کو کسی بھی حال میں اس کو کوآپریٹ کرنا ہے، چاہے وہ یعنی کنسٹرکٹیو وے میں جائے، وہ ڈسٹرکٹیو وے میں جائے، فریڈم کو مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے. یہ تھا مطلب اس کا. وہ سجدہ نہیں تھا بلکہ صرف اس قسم کا ایک ڈیمونسٹریشن تھا وہ.